بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس۔ اس وقت موسم گرما ہے، پورے ملک میں موسم گرم ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں نارملی ان دنوں میں پورے ملک میں گرمی کا موسم ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میں اس موسم کی بات کر رہا ہوں جس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، جو سیاسی درجہ حرارت تھا، اس میں قدرے کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یقیناً اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سیاسی پارہ بلکہ عوام کا پارہ اس وقت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بڑھنے کی بہت بڑی ریزن ہے جو کہ ابھی کل ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے گورنمنٹ نے، نہیں آنے والی گورنمنٹ نے پیٹرول پرائسز میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا کہ عوام کی چیخیں نکل گئیں، اور جو عوام یہ کہہ رہی تھی کہ پچھلی گورنمنٹ کے دور میں بڑی مہنگائی تھی، اب اس گورنمنٹ کو، نئی گورنمنٹ آنے کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ ٹھیک تھی۔ نئے آنے والے یہ کہہ رہے ہیں یہ سب جانے والوں کی وجہ سے ہوا، اور جانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آئے، نئی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے ہم نے تو عوام کو ریلیف دیا۔ آخری کیا چکر ہے یہ گول چکر، یہ گول چرنگی جس میں ساری عوام میں آپ 22 کروڑ لوگ گھوم رہے ہیں، 74 سالوں سے گھوم رہے ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں، ہمیں تسلیاں دیا، لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ایک عوام، 22 کروڑ عوام کی حالت وہی کی وہی ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے 74 سال گزرنے کے باوجود بھی آنے والے جانے والوں کو برا کہتے ہیں، اور جانے والے ان سے پہلے جو آنے والے ہوتے ہیں ان کو برا کہتے ہیں، کوئی بھی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ جو اس وقت گورنمنٹ آئی ہے تجربے کار لوگ ہیں، پہلے بھی 2-3 مرتبہ حکومت میں آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنی عوام کو ان سے امیدیں تھیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں میں نے ذکر کیا کہ ایک پیٹرول پمپ گورنمنٹ نے گرایا، بہت ساری چیزوں کو اس کا آنا شروع ہو گیا، ابھی سے آنا شروع ہو گیا، آنے والے دنوں میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بہت ساری چیزیں عوام کی پہنچ سے دور ہوتی چلی آ رہی ہیں، جس میں ڈیلی بیسس کی چیزیں ہیں، لیکن ایک بڑی اہم چیز ہے گھر، جس کا ایک عام آدمی کا خواب ہوتا ہے، گھر یا فلیٹ کچھ بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے، بلڈر حضرات کی کوئی اس میں سیٹلمنٹ ہے، کیا وجہ آخر کیا اسٹریٹجی ہے کہ ایک گھر جو عام آدمی سوچتا ہے وہ بھی دور ہوتا جا رہا ہے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک کنسٹرکشن انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں نوجوان بلڈر ہیں، بلڈنگ انڈسٹری میں بڑا نام ہے، ہم نے ان کو زحمت دی اور ہم سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے کہ گھر ایک عام آدمی کی پہنچ سے کیوں دور ہوتا چلا جائے۔ طارق حسن صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ راجہ انیس صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اچھا، اس کے علاوہ تمام باتوں کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، میرے سینئرز میں سے ہیں، میرے استادوں میں سے، میں بڑی عزت کرتا ہوں ان سے، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایک انگلش اخبار کے ایڈیٹر بھی ہے ہمارے درمیان موجود ہیں، منظر نقوی صاحب۔ منظر بھائی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ طارق بھائی، میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ عام چیزیں بھی لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اسی طرح ایک گھر، ایک فلیٹ کا خواب ایک عام آدمی دیکھتا ہے، لیکن فی زمانہ گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں 4-5 سالوں سے کہ وہ بھی لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے سر اس کی؟ پہلے تو یہ بتائیے۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کی ایک بات جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ گزرا ہوا وقت جو بھی کہہ رہا ہے کہ کل اچھا تھا آج برا ہوتا جا رہا ہے، یہ ایک تاریخ ہے، وہ اس میں ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جناب گزرا ہوا وقت اچھا تھا اور آج جو ہے وہ خراب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو گزرے ہوئے وقت میں جو پلاننگ جو ہم سوچتے ہیں جو آج ہم نے کرنی چاہیے، اس پلاننگ پہ ہم کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سبق سیکھتے ہیں گزرے وقت سے، کہ جو ہم سے مسٹیکس ہو ہم جانے والوں کو برا کہتے رہتے ہیں، سانپ کے جو نکل جاتا ہے لاٹھی کو ہم گھٹتے رہتے ہیں، اور جو ہے نا ہم کچھ کرنے کا نہیں سوچتے۔ اسی طرح خود بھی کچھ نہیں کرتے اور دوسرے کو بس یہی ہے 74 سالوں سے یہ عوام کو پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جی وہ کر گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اسی طرح ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ چیزیں جو ہماری مہنگائی جس طریقے سے ہو رہی ہے، ہم اس کو قابو میں لا ہی نہیں سک رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے جائیں کہ جناب ہم آج سوچتے ہیں کہ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فلیٹ ہم اتنے کا دیں گے جناب، اور ہم سوچتے ہیں رات کو سوچ کے سوتے ہیں کہ صبح ہم نے یہ اناؤنس کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ایک نیا ریٹ آیا ہوا ہوتا ہے جناب، سریے کے اندر 20 روپے بڑھ گئے، سیمنٹ کے اندر 15 روپے بڑھ گئے، اور لیبر کے اندر یہ ہو گیا ہے، لکڑی والے نے یہ ریٹ کر دیا ہے۔ اس طرح سے چیزیں کرتے کرتے ہم اس کو کسی پلیٹ فارم پہ لا ہی نہیں سک رہے ہیں۔ تو ہم اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس ہم نے کرنا ہے کہ جس کے اندر پیٹرول، اب دیکھیں 30 روپے ان لوگوں نے پیٹرول ایسے ہی بڑھا دیا ہے، جس کے اندر ہم سوچ رہے تھے کہ جناب اب بڑے خوش تھے کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بڑھا رہے، ایک دم ایک بم آگے گرا کہ کل رات کو ایک خبر آئی کہ جناب 30 روپے یہ ریٹ بڑھ گیا۔ اب اس کو ہم نے قابو میں جب کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی پلاننگ کرنی پڑے گی، اور پلاننگ کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کریں کیا، اس کے لیے کوئی حل ہمیں نکالنا ہے۔ اس حل کو نکالنے کے لیے ہم لوگ ابھی تک کسی پلیٹ فارم پہ کوئی آواز نہیں لگائی۔ اب کنسٹرکشن کے حوالے سے لے لیں کہ انڈسٹری میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا روزگار کو بڑھانا ہے، روزگار بڑھائیں گے، انڈسٹریز کو کریں گے، اس چیزوں سے کریں گے تو اس سے پھر جو ہے نا چیزیں لوگوں کے پاس روزگار آئے گا، لوگ بائنگ پاور بڑھے گی، اس طریقے سے چیزیں ہوں گی۔
تو آہستہ آہستہ جب اس کے اوپر کچھ پلاننگ کریں, بیٹھیں, بورڈ پہ لے کر آئیں ہمیں کہ یار آپ بیٹھیں کہ بھائی کیا کام کرنا ہے, اس کام کو ہم لے کے جب چلیں گے آگے تو پھر ہم آگے کچھ کر سکیں گے. ابھی تک ہمیں نہ آپ دیکھ لیں کسی گورنمنٹ نے کبھی یہ نہیں بولا کہ بلڈر حضرات آ کے بیٹھیں اور ہم سے یہ بات کریں کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جو کچھ ہوتا ہے خود ہی اپنی پلاننگ کر لیتے ہیں جناب کہ یہ ہو گیا, ہم نے رات کو ہمیں خبر دیتے ہیں یہ کام کر لیا, ہم کہتے ہیں جی کام تو ہم کر رہے ہیں, پلاننگ آپ نے کر لی, اب ہم آگے کریں کیا. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے. آپ کا کہنے مقصد ہے گورنمنٹ آپ کو آن بورڈ لے اور آپ کی ایسوسیشن کے ساتھ یا جو بھی آپ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک پالیسی بنائے, بالکل ایک مطلب لانگ لاسٹنگ پالیسی بنائے, ڈیلی بیسس پہ چینج نہ ہو. ڈیلی بیسس آپ کو پتا ہے ڈپارٹمنٹ میں ایک ہمیں جب ہم پروجیکٹ لے کر آتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ ہمیں ایک سیل این او سی اخبار میں ایشو کرتا ہے, ریٹ دیتا ہے کہ آپ نے اس ریٹ کے اندر مال بیچنا ہے. اب وہ ریٹ وہ ڈپارٹمنٹ اب دے گا اور کل ریٹ پھر بڑھ جاتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ دوبارہ این او سی دے گا. وہ تو ایک دفعہ ہمیں دے دیتا ہے کہ یہ ریٹ آپ کے ہو گئے, آپ نے اس میں بیچنا ہے, اور وہ اس کے اندر ٹائم پیریڈ دیتا ہے یہ 3 سال تک جناب آپ نے یہی بیچنا ہے, 4 سال تک اسی ریٹ میں بیچنا ہے. تو اس میں وہ مارجن یہ ڈالتا ہے کہ 10% 15% ریٹ بھی بڑھ سکتے ہیں, لیکن جب ریٹ آپ کے 40% 50% بڑھ جائیں تو وہ ریٹ کہاں چلے گئے تو الٹیمیٹلی لیکن وہ اینڈ یوزر کے اوپر ہو جاتا ہے نا لائبلٹی میں. لائبلٹیز تو دیکھیں اینڈ یوزر پہ تو ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ نہ لے کر آئیں. ابھی تک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلڈرز کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بلڈرز کو لوگ مافیا کہتے ہیں اکثر, اور میں اس سے سن کے یہ کہتا ہوں کہ جناب ہنستا ہوں تھوڑا سا کہ وہ مافیا ہے جیسے ایک اگر آپ پرانی فلموں میں یا فلموں میں ایک کریکٹر دیکھیں کہ ایک ڈاکو ہوتا تھا جو ہوتا تھا جو لوٹتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا. ہم کیا کرتے ہیں جناب, کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں, اس پروجیکٹ کے اندر ہم نے ان سے ٹکڑوں میں پیسے لینے قسطوں کے اندر, اور جب وہ بنا کر ہم ان کے حوالے کرتے ہیں تو جو انہوں نے پیسے ہمیں ٹکڑوں میں دیے ہوتے ہیں اس کے اوپر تقریباً 40 to 60% انکریز ہو کے ان کو جواب مل رہا ہوتا ہے. اور آج آپ پوری کراچی میں پورے پاکستان میں دیکھ لیں جس نے بھی جس ریٹ سے ہم سے پراپرٹی خریدی, آج اگر وہ کھڑے میں ہم سے لینے کے بعد جب ہم نے ان کو ڈیلیور کیے تو کس ریٹ کے اوپر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے طارق بھائی, میں آپ سے دوبارہ منظر بھائی میں آپ سے بھی وہی سوال کروں گا جو میں طارق صاحب سے, عوام کی حالت کب بدلے گی سر؟ یہ تو کچھ ہے چانس عوام کی حالت بدلنے کا, یا پھر ہم اسی طرح گول چرنگی میں گھومتے رہیں گے 22 کروڑ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انیس بھائی آپ نے ایک ہی جملے میں تو سارا کہہ دیا کہ ہم 22 کروڑ عوام 74 سالوں پہ یاد آیا کہ پلاٹینیم جوبلی مبارک ہو, یہ پلاٹینیم جوبلی کا سال ہے, اس دفعہ ہم 75ویں اپنی سالگرہ منا رہے ہوں گے, اور کیسے حالات آ گئے اس 75ویں سالگرہ پہ کہ ہم کتنے بن گئے, عام آدمی کی حالت کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور کیا ہو رہا ہے. آپ کا سوال بھی بڑا دلچسپ ہے, اور پتہ نہیں کہ اس بدقسمت عوام کی قسمت کب بدلے گی. اس عوام کی قسمت بدل سکتی ہے, بہت آرام سے بدل سکتی ہے, اگر یہ چوروں اور ڈکیتوں کی حکومتیں ختم ہوں. تھوڑا مائک پیچھے کر لیجیے تھوڑا, آپ پیچھے, اٹس اوکے جی. تو یہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے اتنے عرصے سے, آپ نے کہا کہ ہر آنے والا پچھلے والے پر الزام کر رہا ہے. عمران خان کیا کرتے رہے 4 سال جو معیشت کی بربادی ہوئی ہے, انتہا سے زیادہ یہی 4 سال ہے نا معیشت کی بربادی کے, مگر ہر جگہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پچھلوں کی وجہ سے. ٹرین کا حادثہ ہو گیا گٹکی میں تو وہ بھی پچھلی حکومت کی وجہ سے, تو ہمیشہ پچھلی حکومتیں, اور یہ پچھلی حکومتیں کرتی رہیں. پرویز مشرف کا دور ختم ہوتا ہے, اس کے بعد زرداری صاحب کا ہوتا ہے. پرویز مشرف کا دور ختم ہوتا ہے تو پاکستان کی اکانومی کہاں تھی اور لوگوں کے معاشی مسائل کتنے حد تک بہتر تھے. اس کے بعد زرداری کا دور آتا ہے, IMF واپس آ جاتی ہے. نواز شریف کا دور ہوتا ہے, جاتے جاتے جو ہماری 1995 سے چل رہا تھا پاک ایران گیس پائپ لائن, زرداری صاحب اپنے دور میں کچھ نہیں کرتے, جاتے جاتے فروری 2013 میں اگلے الیکشن سے پہلے وہ اس پہ سائن کر جاتے ہیں اور وہ سگنیچر ہو جاتے ہیں. 22 ماہ میں وہ مکمل ہونی ہوتی ہے. اگر وہ گیس پائپ لائن آپ کی آ گئی ہوتی تو آج آپ کو کسی قسم کا کرائسس تھا ہی نہیں کہ وہ 56 انچ کی پائپ لائن 27,000 کلومیٹر کی, اور وہ 22 ماہ میں ایران نے اپنا کام پورا کر دیا, ہم نے نہیں کیا. اس کے بعد ہمیں ڈیمیجز دینے تھے مگر یہ نہیں کر سکے. اگلی حکومت آ گئی, امریکہ نہیں چاہتا تھا. اب اس کے بعد عمران خان آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی بات نہیں کرنا, امریکہ ناراض ہو جائے گا. امریکہ کی جتنی خدمت جتنی غلامی عمران خان نے کی اتنی کسی حکمران نے کی ہی نہیں. دیکھ لیں نا, آپ دیکھ لیں پورے دیکھ لیں, ایران گیس پائپ سی پیک پہ کام بند رہا, فون تک نہیں کیا آج تک, میں انتظار کرتا رہا. یہی تو مسئلہ ہے کہ فون نہیں کیا. اچھا. اور ایک جعلی سازش کا بیانیہ آ گیا, آپ نے IMF کے حوالے کر دیا پاکستان, آپ نے اسٹیٹ بینک دے دیا, آپ نے
کشمیر دے دیا آپ نے. 3.25 سال سی پیک پہ کوئی کام نہیں ہو سکا, انتہائی سلو پیس میں کوئی کام نہیں ہو سکا. چائنیز خود کہتے ہیں کہ ہمارے سی پیک پہ کوئی کام نہیں ہوا. تو یہ سب جو کون چاہتا تھا؟ امریکہ چاہتا تھا, آپ نے اس کے سارے کام کیے. اس کے بعد جب چل رہا تھا, اب ہمیں 4 سال بڑے گزر گئے تھے, اب 1 سال اور گزارنا تھا. اتنی گالیاں تھیں عمران خان کی حکومت کو, ہر آدمی, ہم بھی یہاں پروگراموں میں دیتے تھے. لیکن اب کیا سینیریو ہے کہ اب قوم پاگلوں کی طرح سے اس کے پیچھے پھر رہی ہے. کیوں؟ اس نے ایک بیانیہ دے دیا سازش کا, اور وہ اس کے پاس کارکردگی تو ہے نہیں کوئی. 4 سال میں اس نے کیا کیا؟ کبھی بتاتا ہے کہ میں نے 4 سال میں کیا کام کر کے دیا ہے؟ مگر وہ جب بھی آتا ہے ایک نیا سازش کا بیانیہ ہے, وہ بھی اتنا فضول قسم کا, کسی عقل مند آدمی کے ذہن میں نہیں آ سکتا. یہ سازش تو ہے, لیکن یہ سازش یہ نہیں ہے کہ وہ سفیر نے خط لکھ دیا اور یہ امریکہ نے خط لکھ دیا, اس نے فون نہیں کیا. سازش یہ ہے کہ آج 75 سال ہے پاکستان کا, کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اداروں کو کوئی گالیاں دے, اداروں کو کوئی بکواس کرے. اس دور میں کتنی گالیاں دی جا رہی ہیں فوج کو, کھلے عام دی جا رہی ہیں, عدلیہ کو دی جا رہی ہیں, الیکشن کمیشن کو دی جا رہی ہیں, عدالتوں کو دیا جا رہا ہے. افسوس کی بات ہے. تو یہ ہماری یہ قومی ادارے ہیں. آج اگر پاکستان قائم ہے, سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہے. آج یہاں تک فوج لے کر آئی ہے, فوج نے ہماری ہر چیز کی حفاظت کی ہے, فوج یہاں لے کر آئی ہے. اب فوج میں بھی گندی مچھلیاں ہیں, اب ان گندی مچھلیوں کا صفایا ضروری ہے. لیکن ایک فوج ایک منظم ادارہ ہے, باقاعدہ ادارہ ہے, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک آئے ہیں. فوج جب سامنے کھل کر آئی تو ملک میں جمہوریت رہی. گراس روٹ لیول پہ آپ کی جمہوریت آپ نے دیکھی, بلدیاتی ادارے آپ نے فروغ پاتے ہوئے دیکھے. اور جب بھی یہ پولیٹیکل گورنمنٹ آئی, سب سے پہلے گلا گھونٹا گیا بلدیاتی اداروں کا, کیونکہ بلدیاتی ادارے جمہوریت کی نرسری ہے, وہاں سے جمہوریت پرورش کرتی ہے. ایوب خان کے دور میں دیکھ لیں, ضیاء الحق کے دور میں دیکھ لیں, پرویز مشرف کے دور میں دیکھ لیں. اس کے بعد جب بھی ہمارے پاس یہ پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہیں تو یہ بدترین ڈکٹیٹرشپ آئی ہیں. آپ آصف زرداری کی ڈکٹیٹرشپ دیکھ لیں, نواز شریف کی دیکھ لیں, اور اور عمران خان کے تو خیر بات ہی کیا ہے کہ وہ تو اپنے علاوہ کسی کی بات سننا ہی نہیں پسند کرتے. تو ڈکٹیٹرشپ تو ہمیں اس پہ ملتی جا رہی ہے. اب فوج کھل کے آئی سامنے, اب اس کے بعد یا پھر پیچھے سے فوج ہوتی ہے. بے نظیر کی حکومت ہوتی ہے, پیچھے فوج کھڑی ہوتی ہے. نواز شریف کی حکومت آتی ہے, وہ فوج پیچھے کھڑی ہوتی ہے. اور یہاں تو اس دفعہ تو لیکن پیچھے کھڑی ہوتی تھی, کوئی کھل کے نہیں کہتا تھا. اس دفعہ تو پورے 4 سال کہتے رہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے, فوج ہمارے پیچھے ہے, ہم ایک پیج پہ ہیں, ہم ایک پیج پہ ہیں. اب یہ ان کی چھٹی ہو جانی تھی 1 سال میں, کیونکہ ڈیلیور نہیں کچھ کر سکے تھے. تو یہ سازش کا بیانیہ آ گیا اور یہ کمپین چلی ہو گئی. مگر یہ کون سی سازش ہے؟ آپ نے آئین اور جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا. آپ نے 1 ہفتہ پورا وہ نو کانفیڈنس موشن پہ کچھ کام کر کے نہیں دیا. 15 منٹ میں آپ نے اسمبلی کا سیشن اڑا دیا. وہ موومنٹ بھی پیش ہو گئی, آرٹیکل 5 بھی آ گیا, اور وہ بیرونی سازش بھی ہو گئی, اور اسمبلیاں بھی ٹوٹ گئیں. 10-15 منٹ میں ایک لکھا پڑا اسکرپٹ. اس کے بعد آپ کورٹ کھلتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 69. تو کیا اسمبلی میں کوئی غیر قانونی حرکت ہو, کوئی قتل ہو جائے, غارت ہو جائے, کوئی اس طرح کی کوئی غیر قانونی کام ہو, تو کیا کورٹ کو نہیں آنا چاہیے؟ کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ اب آپ الیکشن کروائیں. تو سارا دن کیا ہوتا رہا, صبح 10 بجے سے رات کے 12 بجا دیے. اگر آپ میں ذرا سی بھی ہمت اور غیرت ہوتی تو آپ بجائے باہر نکلنے کے, آپ وزیر اعظم کی حیثیت میں لوگوں کو کہہ رہے ہیں باہر آؤ, احتجاج کرو. احتجاجی سیاست آپ نے شروع کر دی. وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ نے قوم سے خطاب میں کہا کہ آپ باہر نکلو. خیر یہ بھی چھوڑ دیں. اگر آپ کرنا کیا چاہیے تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھتے. 2-3 لوگوں کا فرق تھا نا, کتنا فرق تھا, 172 ووٹ لے کے آگے, 174 ووٹ کو لگے, 11-12 جماعتیں مل کے. کیا یہ سب ایک ذہن کے لوگ ہیں؟ نواز شریف وہی ہے نا, زرداری وہی ہے نا, جو شہباز شریف وہی ہے نا جو اسے سڑکوں پہ گھسیٹتا تھا. اور آپ نے سب نے بیان دیے, پیپلز پارٹی, سب یہ سب چور ہیں, سب چور ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس وقت تو ایکسپیرینس لوگ آگے چلے, ہم نے مان لیا, تو اب ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے کہ عوام کی حالت بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا, عوام کی حالت صرف ایک ہی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے کہ ان سب کو لپیٹ دیں. یہ سارا جو کچھ بھی چل رہا ہے نا, یہ سارا جمہوریت نہ کوئی الیکشن, نہ یہ فورن الیکشن کرا دیجیے, کیا ہو جائے گا؟ IMF کا آپ نے ابھی بڑھا دیا. مطلب کس کس شعبے پہ بات کریں کہ کیا. لیکن ان مختصر ہونا کیا چاہیے کہ اس وقت فوری طور پہ جو ہماری, میں نے کہا کہ جی فوج ایک مخلص ادارہ ہے, عدلیہ ایک مخلص ادارہ ہے, کچھ مقتدر قوتیں, مخلص قوتیں اس ملک کی ایک بیٹھ کے ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لائیں 3 سال کے لیے, اور وہ یہ سارا گن صاف کریں. اب یہ لوگ
ایک بلاول ہاؤس کتنے کا ہے جی؟ اس کے کتنا بڑا ہے؟ 200 کنال کا ہے لاہور کا. کراچی کا کتنا ہے؟ کراچی والے کی قیمت ہے 30 لاکھ روپے, لاہور والے کی ہے 1 کروڑ 70 لاکھ روپے. بنی گالا 300 کنال کا گھر ہے, قیمت کتنی ہے؟ 1 کروڑ 8 لاکھ روپے. یہ بیٹھے ہیں طارق صاحب کہ ایک فلیٹ آ جاتا ہے یہاں پر, اور وہاں 300 کنال کا گھر 1 کروڑ 8 لاکھ کا ہے. پھر آ جائیے رائے ونڈ, 2500 کنال کا گھر ہے, محل ہے پورا. اب کوئی آپ ایسا بل کیوں نہیں لاتے کہ یہ یونیورسٹیاں بنے بنی گالا میں, یونیورسٹیاں بنے بلاول ہاؤس میں, یونیورسٹیاں بنے رائے ونڈ میں. آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ نے پیسے بڑھا دیے, آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہیں بڑھائے, آپ نیگوشیٹ کر کے آئے کہ ہم یہ کریں گے. پہلے اس نے نیگوشیٹ کر لیا کہ 4 روپے اتنا ہوگا. آپ وہ جو پوچھتا ہے وہ تو لینڈر ہے. کیا میرے آپ کی تو حالت یہ, آپ مجھے پیسے کہاں سے دیں گے؟ آپ کہیں کہ میں یہ پیسے دے دوں گا, میری اتنی کرپشن میں پیسے جا رہے ہیں, میری اتنی مراحت میں جا رہے ہیں, ہزاروں لیٹر پیٹرول, لاکھوں روپے تنخواہ, جہازوں کی بجلی کے بل کے. آئی ایم ایف میں تو ہم 22-23 مرتبہ جا چکے ہیں, پہلی دفعہ تو آئی ایم ایف میں نہیں گئے. تو لیکن کبھی بھی آپ نے اس پہ نیگوشیٹ کیا ہے کہ جی یہ مراحت ختم کر دیں گے, جو قومی اسمبلی کے ممبران آ رہے ہیں وہ تنخواہ نہیں لیں گے, جو وزراء ہیں وہ تنخواہ نہیں لیں گے, مراحت نہیں لیں گے, کرپشن اپنی جگہ ہے. اب صرف کرپشن پہ آ جائیں. سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا ہے کرپشن. عمران خان کہتے تھے 12 ارب روز کی کرپشن ہو رہی ہے. 2013 میں 18 ارب کی فیگر تھی جو شاہد صدیقی نے ایک پشاور میں سیمینار کیا تھا 2013 میں, اور 2017-18 میں عمران خان 12 ارب روز کی کرپشن کہتے تھے. اور کرپشن ختم کرنے کے نام پر آئے تھے نا, تو کیا ہوا؟ 116ویں نمبر سے آپ 140ویں نمبر پہ پہنچ گئے. جتنی کرپشن کا فروغ عمران خان کے دور میں ہوا کبھی ہوا ہی نہیں. اگر آپ 12 ارب روپے روز روک لیتے تو نہ آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت جانے کی ضرورت تھی, آپ کا سارا قرضہ ادا ہو گیا ہوتا. ٹھیک سر, میں اس پہ دوبارہ بات کروں گا. طارق صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا اپنی چیزیں بتائیں, تو جس طرح ایک عام آدمی پریشان ہے گھر لینے کے لیے, ایک فلیٹ لینے کے لیے, تو جو کاروباری حضرات ہیں, جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگ ہیں, بلڈر حضرات ہیں, وہ بھی اتنے ہی پریشان ہیں کہ اپنا پروجیکٹ کو ٹائملی کمپلیٹ کریں, یا اسی مارجن میں کریں جس مارجن میں آپ نے ہمارے ساتھ بکنگ کی ہے, یا وہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. کیا لیکن یہ مسئلہ یہ ہے, جس طرح یہ مہنگائی کا پہاڑ بڑھ رہا ہے نا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگوں کا ایک شیڈول ہوتا ہے پیمنٹ کا, اور ہم سے عام عوام خریدتی ہے, جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں, جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں, جن کا ایک خواب ہوتا ہے گھر بنانے کا. تو وہ یہ سوچتے ہیں جناب کہ ہم نے یہ فار ایگزامپل میری یہ آمدنی ہے, یہ میرا خرچہ ہے, یہ آمدنی ہے میرا, یہ خرچہ ہے میرا, اور اس کے اندر میں یہ کر کے میں اتنی اپنی انسٹالمنٹ نکال کے دوں گا. ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ ہمیں ریکوریز نہیں آ رہی ہیں, کیونکہ جب مہنگائی ہو جائے گی تو وہ جو اپنی بچت ہے وہ سارے خرچے کے اندر ڈال دیں گے. اور ہم لوگوں کے پروجیکٹ اس وقت جو کراچی میں جو سینیریو ہے, اس وقت کراچیوں میں سب سے بڑا ظلم جو کراچی میں ہوا ہے یہ کہ ہمیں بولا گیا ہے کہ جی آپ جتنے بھی کنورٹڈ پلاٹ تھے ان سب پہ اپروول ہماری بند کر دی گئی. حالانکہ ہم نے ڈپارٹمنٹ میں اس کی سارے چارجز جمع کرائے, سب کچھ جمع کرائے کہ جناب یہ ڈپارٹمنٹ, یہ ہمارا ایک پلاٹ ڈکلیئر کیا ڈپارٹمنٹ میں کہ یہ پلاٹ جو ہے اس کی آپ اتنی فیس جمع کرائیں, اتنی یہ کریں, اور یہ کر کے ہم نے وہ سارے چارجز جمع کرائے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی, کنورٹڈ پلاٹ کے اوپر کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے طارق حسن صاحب سے, جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں. سر, میں نے پوچھا کہ ایک عام آدمی اتنا پریشان ہے, تو جو بلڈر حضرات ہیں ان کی بھی پرابلمز ہیں اسی طرح جس طرح ایک عام کنزیومر پریشان ہے, اس کو فلیٹ بڑا مہنگا مل رہا ہے, مکان بڑا مہنگا مل رہا ہے. دیکھیں, میں نے آپ کو ابھی ہم نے بات جس طرح آپ بتا رہے ہیں مجھے, اس طرح ہم نے جو شروع کی تھی بات, اس میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ جناب کہ ہم نے جو چیزیں ہم کرتے تھے پہلے, جیسے ہم بلڈنگ بناتے تھے کہ اس کے اندر ہمیں گراؤنڈ پلس 12 کی اپروول تھی, 3 کی اپروول تھی. ہم کئی پلاٹ لیتے تھے, اس میں ڈپارٹمنٹ سے ہم اپروول لیتے تھے کہ کنورٹ کروا لیا پلاٹ, کمرشل ہو گیا, کمرشل کو کر دیا. اب جناب کچھ اداروں فیصلہ آیا جناب کہ اس کے اندر جو ہے نا آپ گراؤنڈ پلس 2 کی اپروول سے بنا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی, اب گراؤنڈ پلس 2 کی اپروول ہو گئی, سب کام رک گیا. ہم نے ڈپارٹمنٹ سے اپروول لی, ریزیڈینشیل پلاٹ کے سارے چلان جمع کروائے, اس کو ہم نے کنورٹ کروایا, کمرشل کروایا. اب آرڈر آ گیا, ہم رک گئے. اس کے بعد جناب آرڈر آیا کہ جناب اب جو ہے نا آپ گراؤنڈ پلس 6 بنا سکتے ہیں. اب ہم نے جو پلاٹ خریدا تھا وہ اتنا مہنگا خریدا تھا کہ اس کے اوپر ہم بنائیں گے تقریباً گراؤنڈ پلس 12 یا 20. اب 6 کو بھی رہ گئے. اس کے بعد ایک آرڈر آیا جناب کہ آپ کو واٹر بورڈ کی ایک این او سی لینی ہے. پھر ایک لگ گیا پروگرام لمبا کہ واٹر بورڈ کی این او سی بھی لے لی. پھر آرڈر آیا کہ جی اب کنورٹڈ پلاٹ کے اوپر آپ اپروول ہی نہیں ملے گی آپ کو. اچھا, کنورٹڈ پلاٹ سے کیا مراد ہے, ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتائیے. کنورٹڈ پلاٹ یہ ہوتا ہے جناب کہ جیسے
ادارے نے ہمیں کچھ روڈ ڈکلیئر کیے تھے کہ ان روڈز کے اوپر نا کہ آپ کو یہ کمرشل پلاٹس ہو جائیں گے. اس پہ ہم نے کیا کیا کہ وہ پلاٹ ہم نے بائی کیے, اس کے اندر ہم نے چلان وغیرہ جمع کرا کے اس کو ہم نے کنورٹ کروایا ڈپارٹمنٹ سے کمرشل, یعنی اس کی جو لوازمات تھے وہ سب پورے کیے, سارے فیسز دیے, سارے چلان جمع کرائے, بینک کے تھرو جمع کرائے, پے آرڈر کے تھرو جمع کرائے, ساری چیزیں, ساری رسیدیں موجود ہیں, یہ موجود ہیں. لیکن جب ہم اپروول پہ گئے تو پتہ چلا جناب کہ ادارے کسی نے آرڈر کیا ہے جناب کہ یہ جو ہے نا اب اس کے اوپر اپروول ملے گی نہیں. اب نہیں ملے گی تو اس کے اوپر ہم کیا کر سکیں. پھر جناب کیا ہوا کہ ہم سب بھاگے کہ چلو جی ایک ہی علاقہ رہ گیا تھا سرجانی, جہاں ہم گئے, کچھ کمرشل پلاٹ موجود تھے. اس کے اندر یہ ہوا کہ جناب کہ ہم نے پلاٹ خریدے, اس میں سارے زیادہ تر پلاٹ 400 گز کے تھے. وہ 400 گز کے پلاٹ ہم خرید کے اس کو عمل کراتے تھے, اس کو اب 1200 گز کر لیا, 800 گز کر لیا, 1600 گز کر لیا, اس طرح کر کے اس کے اوپر پھر دوبارہ ہمیں اپروول گراؤنڈ پلس 12, 15, 16 کی ملتی تھی. لیکن پھر ایک آرڈر آ گیا جناب کہ اب جو ہے نا جو پلاٹ جس کیٹیگری کا ہوگا, جیسے 400 گز کا پلاٹ ہے, اب آپ وہ 4 پلاٹ بھی لے لیں, اس کو 1600 گز بھی کر لیں تو بھی آپ کو گراؤنڈ پلس 4 کی اپروول ملے گی. تو اگر یہ جتنا اوپر جاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بلڈر پھر فلیٹ سستے کر کے بیچتا ہے, کاسٹ کم ہو جاتی ہے, عام یوزر کا فائدہ ہے, عام یوزر کا فائدہ ہے. لیکن جب وہ نہیں ہوا تھا پھر اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر ہم کوشش یہی کرتے ہیں, ڈپارٹمنٹ سے بار بار بولتے ہیں کہ جناب ہمارے کنورٹڈ پلاٹ جو ہیں ان کے اوپر اپروول دو. وہ کہتا ہے جی آرڈر ہے, نہیں دے سکتے, پیسے سب کے لگے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کے پیسے پھنس گئے ہیں. اس کو اب بیچنے جاتے ہیں تو جناب وہ کہتے ہیں ریزیڈینشیل پلاٹ کے پیسوں کے لو لیے, وہ ہم نے کمرشل ورت کے ہیں. اب اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں, ہمارے جو آباد کا ادارہ ہے وہ پورا بار بار جا کے ڈپارٹمنٹ سے, اداروں سے جا کے بات کر رہا ہے کہ جناب یہ ہمارے کو کسی طریقے سے اس کی اجازت ملے, لیکن وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے. اب اس کے اندر ہم نے ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کنسٹرکشن کے حوالے سے, کہ یہ ایک واحد انڈسٹری ہے جس کا امپیکٹ جو ہے عام عوام کو بہت زیادہ آتا ہے. جیسے ہماری کنسٹرکشن کے اندر سب سے جو چھوٹی چیز ہے وہ ہے کیل. اس کیل کو اگر آپ دیکھیں تو اس کیل کے ساتھ کتنی انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کیل کے لیے کہاں سے میٹل آتا ہے, کہاں سے لوگ جو ہے نا پیٹرول ڈالتے ہیں اس میں, اس میٹل کو لانے کے لیے. اس کے بعد بوریاں خریدی جاتی ہیں, پرانی بوریوں میں ڈالی جاتی ہے. اس کے بعد جو سیمنٹ کا سمجھیں کہ آپ جو کچرا بچ جاتا ہے, بوریوں کا کچرا, اس کے اندر اس کو پیک کر کے بھی جاتا ہے وہ بھی. یعنی کہ ایک کیل کے لیے اتنی انڈسٹریز استعمال ہو رہی ہیں جتنی, اور اس کے اندر تو اتنے مٹیریل ہیں کہ جب آپ کنسٹرکشن کوئی گھر بنائیں گے تو اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں پینٹ بھی چاہیے, ہمیں سیمنٹ بھی چاہیے, ہمیں بجری بھی چاہیے, ہمیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں فال سیلنگ بھی کرانی ہے. اس کے بعد جب نیا گھر ہم کسی کو دیتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کتنی انڈسٹریز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جب ہم کسی کو گھر دیتے ہیں تو وہ پھر کرٹن بھی ڈالتے ہیں, اس کے اندر فرنیچر بھی ڈالتے ہیں, نئے کپڑے بھی بناتے ہیں, دعوت بھی کرتے ہیں, کیٹرنگ والوں کو بھی آرڈر دیتے ہیں, برتن بھی خرید کے لاتے ہیں. یعنی ایک گھر بننے سے آپ, میں یہ سمجھتا ہوں 80 سے 100 انڈسٹریز چلتی ہیں, وہ بھی لوکل انڈسٹریز, یعنی اس میں امپورٹڈ کہیں بھی انوالو نہیں ہوتی. یعنی یہ سارے لوکل عام عوام کے لیے روزگار ہوتا ہے. باقی چیزوں میں بھی گروتھ ہوتا ہے. باقی چیزوں میں جب ایک گھر بنے گا تو آپ سمجھ لیں کہ 100 انڈسٹریز گروتھ ہوں گی. جی بالکل. میں منظر نقوی صاحب آپ سے اب ذرا کرنٹ جو ایک پولیٹیکل سچویشن ہے, جس طرح ہم نے لاسٹ ڈے دیکھا ہے, جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اسمبلی سے بل پاس کروایا. ایک تو میں بات کروں گا جو نیب آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے, اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی. اس کے علاوہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس کے اوپر پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ کافی کلیش رہا, وہ انہوں نے ایلیمنیٹ کر دیا, اور جو اوورسیز پاکستانی ان کا ووٹ کا رائٹس ختم کر دیا. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. اور کل جو کچھ اسمبلی میں بل پاس ہوئے ہیں, اور ان کا ایجنڈا بھی تو یہی تھا, اسی لیے آئے تھے نا کہ الیکٹورل ریفارمز کے لیے آئیں گے, نیب کے لیے آئیں گے. نیب جو حکومت آتی ہے اپنے لیے استعمال کرتی ہے. 4 سال عمران خان نے استعمال کیا اور اس کے باوجود وہ ان چوروں کو چور ثابت نہیں کر سکے, یا کوئی چور ثابت ہوا. اب وہ چور دوبارہ اس حکومت میں آ گئے, ثابت کچھ نہیں ہوا. اب یہ چور اپنے مقدمات ختم کریں گے, نیب میں ترمیم کریں گے, اور اپنے جو ان کو سوٹ کرتا ہے. اب رہ گیا EVM, الیکٹرانک ووٹنگ مشین. میں اس کا پہلے دن سے مخالف ہوں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا. یہ سب فراڈ ہے. EVM ختم کر دیا, بہت اچھا کیا, لیکن آگے بھی انہوں نے کوئی اصلاحات نہیں کی.
آج الیکشن فیئر ہو ہی نہیں سکتے. ای وی ایم سے تو بالکل نہیں ہو سکتے, کیونکہ ای وی ایم تو ایک الیکٹرانک ہے, اس کے اندر آپ جو پروگرام فیڈ کر دیں گے اور جس طرح کے چاہیں گے آپ رزلٹ لے لیں گے. آپ نے جا کے وہ تیر کو ووٹ دیا ہے, وہ وہاں شیر کو لگ رہا ہے, آپ شیر کو ووٹ دے رہے ہیں. جو اس کے اندر فیڈنگ ہے وہ آپ کو تو پرچی مل جائے گی کہ آپ شیر کو یا تیر کو یا کرکٹ کو بلے کو ووٹ دے کے آئے ہیں, لیکن وہ وہاں وہ رجسٹر ہو رہا ہوگا جو کس کی پروگرامنگ کی ہوئی ہے. تو دنیا بھر میں یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے. اب ہم کیوں کر رہے تھے؟ تو یہ تو تھا ہی غلط. الیکشن ریفارمز میں اگر کرنا ہے, اگر فیئر الیکشن کرانا چاہتے ہیں نا, ای وی ایم کا کیا مقصد تھا؟ فیئر الیکشن. تو فیئر الیکشن جب ہی ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کا بایو میٹرک ہو. کبھی کسی الیکشن میں بایو میٹرک ہوا ہے آج تک؟ مردے ووٹ ڈال جاتے ہیں, ہر الیکشن میں مردے ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, ایک آدمی کے 10 ووٹ ڈل رہے ہوتے ہیں, جعلی ووٹ. ہر سیاستدان نے اپنے اپنے حلقے میں ہزاروں جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں, جو ان کی اسٹرینتھ ہے. نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, کیونکہ یہ سارے فنکار لوگ ہیں. یہ سیاستدان ایک طبقہ, یہ مختلف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. اب پی ٹی آئی بھی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کرپٹ لوگوں کا مجموعہ ہے نا. کچھ ان کے اپنے کرپٹ تھے, باقی پیپلز پارٹی سے لیے, باقی نون لیگ سے لیے. وہ سارے لوگ کون ہیں؟ اب وہ یہاں کے مومن بن گئے. یہ سب اندر سے ایک لوگ ہیں. سیاستدان طبقہ ایک ہے, مظلوم ہے عوام. یہ اسمبلی میں آپ کے خلاف بات کرتے ہیں, شام کو بیٹھ کے اپنی پرائیویٹ محفل میں پی رہے ہوتے ہیں, موج اڑا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیسا رہا آج میرا, کیسا رہا. میں نے یہ اپنی پارلیمانی رپورٹنگ میں نے یہ سین خود آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا. سب تو ایسے نہیں ہے, چند ایک ہوں گے, ایسا سب نہیں ہے. سب نہیں, ہاں, ہر دور میں ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ایک طبقہ ہے. دیکھیے ایک بھائی نون لیگ میں, ایک بھائی پی ٹی آئی میں, ایک بھائی پیپلز پارٹی میں. یہ ایک ہی خاندان میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. حکمران طبقہ یہی رہتا ہے. یہ سب کے سب ایک ہے. بیوقوف, میرے لیڈر کو تم نے گھڑی چور کہہ دیا, ایک غریب نے دوسرے غریب کی جان لے لی. میرے اور سگے بھائی کے تعلقات خراب ہو گئے. وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے, میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں, مگر ہم نے ایک دوسرے کی شکل دیکھنی بند کر دی. یہ جہالت ہے. ہمیں تو یہ چاہیے کہ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. وہ کسی نے نہیں ہونے دیا آج تک. کس حکومت نے آج تک کسی ایجوکیشن کو پروموٹ کیا ہو؟ ایجوکیشن ہمارے مسائل کا حل ہے. ہمارے مسائل کا حل اس وقت, میں نے جیسے ابھی کہا تھا, کہ ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت بن جائے, کڑوا گھونٹ لیں اور یہ سب الیکشن کی بات ختم کریں. یہ جتنے بھی گند ہیں سارے سیاستدانوں کو گھیر لیں, آپ کا سارا قرضہ ادا ہو جائے گا. کریں ہمت, نہ نکلنے دیں کسی کو. بہت پیسہ ہے ان کے پاس, باہر ہے, سب کا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. سر کون کرے گا یہ بھی تو بتائیں. یہی تو بات ہے. اس بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنی کس نے؟ کیونکہ جو بھی آئے گا, فوج آتی ہے وہاں سے امریکن پریشر آ جاتا ہے, عدلیہ آتی ہے وہاں سے امریکن پریشر آ جاتا ہے, ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں وہاں امریکن پریشر آ جاتا ہے, ہم ایران سے کوئی ٹریڈ نہیں کر سکتے, سعودیہ ناراض ہو جاتا ہے, ہم ایران سے پیٹرول نہیں لے سکتے, ہم ایران سے گیس نہیں لے سکتے, ہم ایران سے ٹریڈ نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ بینیفٹ ہمیں ایران سے کرنے میں ہے. لیکن کہیں ہمیں امریکہ کی خوشنودی آتی ہے, کہیں ہمیں سعودیہ کی خوشنودی آتی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہیں اور یہی چلتے رہیں گے. سر تو اس میں تو کسی کا بھی کوئی قصور نہیں, پھر ہم کیوں کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ اگر اسی طرح کا پریشر ہر گورنمنٹ اپنے اوپر بیئر کرتی ہے, ہر گورنمنٹ کو پریشر آتا ہے, تو یہی تو بات ہے کہ پریشر اپنے مفاد کی. پھر جو ہزاروں, ابھی ہم نے کہا تھا وہ پریشر لے اس میں دیکھیں, اگر 300 کنال کے گھر میں جو رہ رہا ہے, جو 2500 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے, جو 200 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے, اس کی کتنی, یہ بیٹھے ہیں بلڈر, کتنا خرچہ آتا ہوگا, کتنا بجلی کے خرچ ہوتی ہوگی, کتنا ہی اس کے صفائی کے پیسے آتے ہوں گے, کتنا اس کا مینٹیننس کا بل آتا ہوگا. تو ہمیں کیوں نہیں ایک قانون بنایا جائے کہ یہ کوئی بھی پولیٹیشین 1000 گز سے زیادہ نہیں رہ سکتا. ہم لوگوں پہ تو 20% ہم نے پیٹرول بڑھا دیا اور ہر چیز اب 20% بڑھ جائے گی. تو اگر ہمیں آئی ایم ایف کو, باقی اس نے یہی پوچھا تھا نا, آپ پیسے دیں گے کیسے؟ جی ہم پیٹرول بڑھا دیں گے, بجلی بڑھا دیں گے, ہمارے پیسے پورے ہو جائیں گے. آپ یہ کہیں کہ جی میں یہ ساری مراحت ختم کر دوں گا, لاکھوں لیٹر پیٹرول مفت میں جا رہا ہے, کسی کا 5000 لیٹر, کسی کا 10,000 لیٹر, کسی کا ان لمیٹیڈ, یہ مفت میں مل رہے ہیں. مفت کے بجلی یونٹ مراحت میں جا رہے ہیں. پارلیمانی نظام میں 1200 لوگ, 400 صوبائی اسمبلیاں, سینٹ اور اسمبلی کے ممبر لگا لیں, ان کی تنخواہیں اور مراحت نکال لیں, پھر ان کی جو 50-50 60 وزراء بن جاتے ہیں. 6-7 سے زیادہ وزیر آپ کو نہیں چاہیے. آپ ٹھیک ہے, آپ رکھیں, آپ کہیں کہ جی کوئی وزیر تنخواہ نہیں لے گا, کوئی وزیر مراحت نہیں لے گا, کوئی نیشنل اسمبلی کے ممبر کو. یہ تو پہلے ہی ان کے بزنس چلا رہے ہیں. خاقان عباسی آتے ہیں تو وہ اپنی ایئر لائن کو پروموٹ کرتے ہیں, پی آئی اے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, کیونکہ سب کے بزنس ہیں, سب کے کاروبار ہیں. ان کی نواز شریف والے آتے ہیں, ان کے لوہے کے کاروبار میں صبح ایک نوٹس نکلتا ہے کہ لوہے پہ ڈیوٹی ختم, ان کا مال لگ جاتا ہے, اگلے دن دوسرا SRO آ جاتا ہے کہ ڈیوٹی بحال,
کیونکہ ان کا مال نکل گیا. ہر حکمراں آ کے اپنے کاروبار کو فروغ دے رہا ہے اور ہم سے تنخواہیں بھی لے رہا ہے قوم سے. تو یہ ان لوگوں کی مراحت اور تنخواہیں کیوں نہیں بند کی جاتی؟ اس نظام کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ ہمیں پارلیمانی نظام سوٹ نہیں کرتا. جب تک یہ پارلیمانی نظام ختم نہیں ہوگا ہم نہیں کر سکتے. ہمیں صرف صدارتی نظام چاہیے جہاں ایک صدر پوری قوم منتخب کرے اور وہ صدر اپنی مرضی سے. انفارمیشن کا منسٹر فواد چودھری تھا, مریم اورنگزیب ہے, ان سے کہنا ہے وہ 27/4/28/3 کالم کی لینتھ کیا ہوتی ہے, کالم کتنے سینٹی میٹر کا ہوتا ہے, اگر یہ بتا جائیں. انہیں صرف یہ پتا ہے کہ پیسہ کمانا کتنا ہے, کہ جی کھل کے کرپشن کرتے ہیں. بتا دیتے ہیں کہ جی فردوس عاشق امانتی میرے گھر کا 28.5 لاکھ روپے چائے کا خرچہ ہے, وہ پرنسپل انفارمیشن ڈی جی انفارمیشن نے اس کو دینا ہے, کیونکہ اس کو بتا دیا گیا. اب وہ کہاں سے دے گا, کس سے لے کے دے گا؟ اپنی تنخواہ میں سے دے گا. تو ظاہر ہے کرپشن کرے گا. ہر حکومت کسی وزیر, کوئی وزیر سے کوئی بھی کام لینے جائیں بغیر پیسے کے کوئی کام ہوتا ہے آپ کا؟ بتا دیں, کوئی سا بھی کام کسی بھی شعبے میں بغیر پیسے کے ہو رہا ہو. اگر ہم صرف کرپشن ختم کر لیں, وہ کرپشن جب ہی ختم ہوگی, پارلیمانی نظام میں نہیں ہو سکتی. کیونکہ 1200 خاندان جب اربوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں, ایک الیکشن کمپین میں کتنا لگتا ہے؟ میں نے پچھلے الیکشن میں طے کیا تھا کہ کسی کو ووٹ نہیں دوں گا جس کے ٹی وی پہ اشتہار آ رہے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ٹی وی پہ اشتہار کا کیا ریٹ ہوتا ہے اور کتنے انسرشن چل رہی ہیں. ہر ایک کا اربوں روپے میں آ رہا تھا. پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, میں نے ان کو ووٹ دیا جو بیچارہ دیواروں پہ چاکنگ کر رہا تھا. مجھے پتا تھا میرا ووٹ خراب ہو جائے گا, وہ نہیں جیت سکتا. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو اربوں روپے لگا رہے ہیں, حکومت میں ہوتے ہیں تب حکومت کے ہمارے وسائل سے, ہمارے پیسوں سے ان کے جلسے ہو رہے ہوتے ہیں. اب مسلم لیگ کے ہو رہے ہیں تو کس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. عمران خان جو کر رہا ہے, یہ اربوں روپے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ بھی آپ ہی لوگوں کے پیسے ہیں, یہ کرپشن کے پیسے ہیں. طارق صاحب, میں آپ سے پروگرام کے آخر میں پوچھنا چاہوں گا, منظر بھائی نے جس طرح کا کہ یہ ہمارا نظام پارلیمنٹ جو ٹھیک نہیں ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کیا جائے؟ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو کہ اس ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں, اس ملک کے عوام کے حالات ٹھیک ہو جائیں؟ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے بزنس مین کیا سجیشن دیں گے؟ دیکھیں میں تو بزنس مین کے بارے سے پہلے ان کی ایک بات کو جو ہے تائید کروں گا جو انہوں نے ایجوکیشن کا بولا, کیونکہ اگر آپ نے جمہوریت رکھنی ہے تو ایجوکیشن اس میں بہت بڑا, سب سے بڑا مسئلہ منظر بھائی نے کہا ہمارا ایجوکیٹ کر دیں لوگ. ایجوکیٹ, کیونکہ دیکھیں ووٹ ڈالنے سے پہلے اس کو پتہ ہو کہ جناب میں نے میرے ووٹ کی اہمیت کیا ہے اور ڈالنا کیا ہے, اور اس کو بہت آسانی سے ہم صحیح کر سکتے ہیں. کیونکہ ایجوکیشن کیا ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں کہ پورے پاکستان میں انفراسٹرکچر ہمارا موجود ہے ایجوکیشن کا, یعنی اسکولز گورنمنٹ کے موجود ہیں, بلڈنگز موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں جس پہ خرچہ نہیں ہونا, جس کے اوپر صرف ان کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. اچھا, سندھ کا مجھے پتا ہے کہ 9 لاکھ اساتذہ کو تنخواہ دی جاتی ہے, صحیح ہے. اب اس کے اوپر وہ خرچہ تو ہو رہا ہے نا, بڑی اچھی ریسرچ ہے آپ کی, ہے نا. جی تنخواہ دی جا رہی ہے ان کو, اور جناب جو ہے نا بلڈنگز ہمارے پاس موجود ہیں, خرچہ کچھ نہیں ہونا, صرف ایک ایڈمنسٹریٹر بٹھانا ہے. ایڈمنسٹریٹر بٹھا کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوٹوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرنی ہے کہ یہ آئیں گے, اگر ہم اس کو جو فیک ٹیچرز ہیں جن کو ہم نے فیک بھرتی کیا ہوا ہے وہ آئیں گے آپ کے پاس کہ ہمیں نکال رہے ہیں, ہمیں وہ کریں, ان کو بولیں صحیح ہے جی کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا, اگر آپ کیپیبل ہیں تو آپ کو رکھیں گے, نہیں ہے تو ہم آپ کو فارغ کریں گے, کیونکہ خرچہ تو ہو رہا ہے نا وہ سارا. تو اس ساری چیزوں کو جب ہم ختم کریں گے, جیسے پوری دنیا میں ہے ٹریننگ, یعنی ہمارے ہاں ٹریننگ نہیں ہے, انسان کو ہمیشہ ٹرین کیا جاتا ہے. ٹرین کیا کرتی ہے؟ وہ ایجوکیشن کرتی ہے. جب ایجوکیشن کریں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے گاڑی سگنل پہ روکنی ہے یا چلانی ہے. تو ہم لوگوں میں یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں. تو ہمیں اس کو جب تک ہم نہیں لے کر آئیں گے تو ہمارے ملک میں ترقی نہیں آئے گی. اور ترقی آنے کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے, بزنس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بزنس, میری کنسٹرکشن بزنس یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں خوشحالی دیکھنی ہے تو کنسٹرکشن کو فروغ ہونا چاہیے, کیونکہ کنسٹرکشن, جس ملک میں کنسٹرکشن ہوگی وہ ملک خوشحال ہوگا. کیونکہ کنسٹرکشن سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کتنی انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں, ہر کسی کو روزگار ملے گا, ہر کسی کو ملے گا, جو چھوٹی سی بھی فیکٹری لگایا ہوا ہوگا اس کو کنسٹرکشن سے لازمی وہ ملے گا. منظر بھائی آخری منٹ پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ عوام کی بہتری کے لیے کیا سجیشن دے گی حکومت وقت کو؟ آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا, ووٹ کو عزت دو, سنتے آ رہے ہیں نا. میرا ایک ہی میسیج ہے, ووٹ کو نہیں, ووٹر کو عزت دو. کبھی آج تک کسی نے ووٹر کی بات کی ہے؟ بہت اچھی بات کی ہے. 22 کروڑ لوگ ہیں, 22 کروڑ لوگ ہیں, کسی ووٹر کو عزت نہیں دی جاتی. ووٹ کو عزت دو. ووٹ چاہے وہ جعلی ہو, کسی ای وی ایم سے نکلا ہوا ہو, بیلٹ پیپر سے نکلا ہو, ووٹ کو عزت دو, کیونکہ اس سے ووٹ سے وہ منتخب ہوئے ہیں. لیکن ووٹر کی کوئی عزت نہیں ہے, ووٹر کو عزت دو.
मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम के आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, आज 28 मई है, हम यौम तकबीर के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना था, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि कुछ लोग ये कहते हैं या सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका, ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान और श्रीलंका का कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटॉमिक पावर है, अल्लाह रसूल और कुरान के नाम पर कायम हुआ है और हमेशा के लिए कायम हुआ है। कुछ चीज़ें इम्बैलेंस ज़रूर है, जैसे कि हमारे मोहतरम दोनों मेहमानों ने गिरानी बताया, कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हैं, वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगी। सबको मिलकर चलने की ज़रूरत है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को साथ मिलाएं, सहाफ़ी हज़रात को साथ मिलाएं, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएँ, एक ऑन बोर्ड लें सबको, कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिस पे चल के हम कुछ अरसे बाद इस मुल्क के अवाम की हालत बेहतर हो सके। तो कोई घबराने की बात नहीं है, इंशाल्लाह कुछ दिन लगेंगे, इंशाल्लाह इस मुल्क के अवाम की हालत बेहतर हो जाएंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर ये कहूँगा, पाकिस्तान हमारी जान, हमारी शान, हमारी आन, सबसे पहले पाकिस्तान हमारी पहचान है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।